ایک دو سوال کرنے وہ سینیٹر صاحب جواب دے دیں گے نا. وہ دے دیں گے. ہیرنگ کے بارے میں میں نے 2 جی آج عدالت میں عافیہ صدیقی صاحبہ کے کیس کی ہیرنگ ہوئی، اور اس ہیرنگ میں 2 بنیادی باتیں جو عدالت کے سامنے آئی ہیں اور ہم نے عدالت کو بتائی. نمبر 1 بات تو یہ تھی کہ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ عافیہ صدیقی کے ساتھ جو سیکشول ایبیوز ہوئی ہے اور جو اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں، عدالت نے کہا اب تو وہ پبلک ڈومین میں آ چکے ہیں، پوری دنیا جان چکی ہے کہ ایک پاکستانی شہری کے ساتھ عدالت نے بلکہ یہ ریمارک بھی دی اس کو سزا ہوئی ہے، لیکن سزا کا کم از کم یہ چیز جو ایک قیدی کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوا ہے اور جو اس کے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے اس کے بارے میں پاکستان کی گورنمنٹ سے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم عافیہ صدیقی صاحبہ کو اس وحشیانہ جیل سے کسی دوسری جیل میں بیٹر فیسلٹی میں منتقل کرنے کی ہم استدعا کرتے چلے آ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان اس کو درخواست کو پرسو کرے. ہم نے امریکہ میں وہ درخواست دائر کر رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے منسٹری آف فارن افیئرز کا جو پریشر ہے، جو ان کی سپورٹ ہے وہ درکار ہے. تو اس کے لیے جو اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوا ہے اس کے لیے ڈی مارش جو ہے وہ منسٹری آف فارن افیئرز جاری کرے، جو کہ ابھی تک جاری نہیں کیا گیا، اور یہ بڑی افسوسناک بات تھی. آج عدالت میں جو ہے منسٹری آف فارن افیئرز نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ڈی مارش جاری کریں گے امریکن گورنمنٹ کو، اور اس ڈی مارش کی بنیاد پر امید یہ ہے کہ ٹرانسفر میں سہولت پیدا ہوگی اور اس کو ہم قانونی پروسیس جو ہے وہ اس کو مکمل کریں گے. ایک تو یہ چیز عدالت کے سامنے آئی ہے. اب میں یہ توقع کرتا ہوں اور جو عدالت میں یقین دہانی کرائی ہے اس کی بنیاد پر کہ یہ ڈی مارش جو ہے وہ جلد از جلد گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف فارن افیئرز جاری کرے گی، تاکہ جو ہے وہ اور امریکی گورنمنٹ کے نوٹس میں یہ بات قانونی طور پر لے کر آئے گی جو دنیا بھر کے بین الاقوامی ضابطہ ہے، ڈپلومیسی ہے، کہ ہمارے قیدی کے ساتھ آپ نے جنسی تشدد کیا ہے اور اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا. ایک آپ اپنا پروٹیسٹ لانچ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا جو اہم پوائنٹ تھا جو عدالت میں ڈسکس ہوا کہ امریکی وکیل نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے قیدیوں کو امریکہ سے ٹرانسفر اپنے ملک میں کروایا ہے، ریپیٹریٹ کروایا ہے. اس کا ریپیٹریٹ کا پورا نظام اور اس کا پروسیس اور قانون موجود ہے. تو آج عدالت کو انہوں نے بتایا کہ میں اس پر منسٹری آف فارن افیئرز کو ایک ورکنگ پیپر بھی بھیج سکتا ہوں، اور میں بھیجنا چاہتا ہوں کہ منسٹری آف فارن افیئرز جو ہے وہ اس ورکنگ پیپر کو دیکھے اور پاکستان کی جو فارن افیئرز ہے اس ورکنگ پیپر کی بنیاد پر وہ سٹیپس لے جو عافیہ صدیقی صاحبہ کی پاکستان میں ریپیٹریشن کے لیے لازمی طور پر درکار ہے. تو عدالت نے آج یہ استدعا ہماری منظور کی ہے، اور کلائیو سمتھ کو جو وہ ورکنگ پیپر دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ منسٹری آف فارن افیئرز کو یہ ورکنگ پیپر بھیجیں، اور منسٹری آف فارن افیئرز کو یہ ہدایت کیا کہ اس ورکنگ پیپر کی بنیاد پر جب وہ آئے گا تو دیکھیں کہ کون کون سے قانونی طریقہ کار ہو سکتے ہیں، اور جو باقی ممالک نے اپنے قیدیوں کو وطن واپس لانے کے لیے اختیار کیے ہیں وہ پورے کے پورے قانونی لوازمات جو ہے وہ پاکستان بھی پورے کرے. اور اب وہ ورکنگ پیپر بھی آئے گا. تو یہ آج 2 میجر ڈیولپمنٹ ہیں جو اس کیس میں ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ اس سے 2 ریلیف حاصل ہوں گے. ایک ابتدائی ریلیف تو یہ حاصل ہونے کی ہم پوری کوشش کریں گے کہ عافیہ صدیقی صاحبہ کو ایک جو وحشیانہ جیل سے ایک بیٹر فیسلٹی کی جیل میں لایا جائے، جہاں ان کی بہن کی ملاقات اور باقی چیزیں بھی جو بھی ہیں وہ ان کو ایک انسانی سلوک میسر آ سکے. اور دوسرا ایسا قانونی ضابطہ کار منسٹری آف فارن افیئرز کے سامنے آئے کہ جس کے تحت وہ سنسیئر اگر ایفرٹس کریں تو عافیہ صدیقی کو وطن واپس لایا جا سکے. تھینک یو ویری مچ.